صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا احباب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس سفر کے اس آخری جمعے کے موقع پر چند منٹ کے لیے کچھ نصیحت کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. تو یہاں کوئی نہ خطاب مقصود ہے، نہ تقریر، نہ کوئی فنی تخلیق ہو. مگر میں سوچ رہا ہوں کہ تن ہمہ داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہاد. اگر کسی کے زخم جسم میں ہر حصے میں زخم ہی زخم ہو تو کون سے زخم پر مرہم رکھا؟ آج ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خود سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نصیحت کے محتاج ہیں. ایسا شخص جو خود نصیحت کا محتاج ہو وہ دوسرے کی کیا نصیحت کرے؟ اور ہمارے اندر یہی عیب ہے کہ ہم اپنی نصیحت نہیں کرتے، دوسروں کی فکر کرتے ہیں. مگر قرآنی ہدایت ہم کو یہ ذہن دے رہی ہے پہلے اپنے کو بناؤ، قوا انفسکم، پہلے اپنے کو بچاؤ، اس کے بعد اہلی کو، پھر اپنے بال بچوں کو بچاؤ، اس کے بعد پھر اپنے محلے والوں کو بچاؤ، اس کے بعد پھر اپنے شہر والوں کو بچاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے اصلاح تربیت ترتیب سے ہونا چاہیے. جو خود بگڑا ہوا ہو وہ کسی بگڑے ہوئے کو کیا سنبھال سکے؟ جو خود نصیحت کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا نصیحت کر سکے؟ مگر اپنا بگاڑ انسان خود دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. کس کے اندر کیا بگاڑ ہے؟ اور چونکہ انسان دوسروں کے عیب کو دیکھنے کا زیادہ شوقین ہے، اپنے عیب پر کبھی وہ غور بھی نہیں کرتا. ہر شخص دوسرے کے عیب کو دیکھ رہا ہے، سب دوسرے کی فکر میں پریشان حیران ہے، اپنی فکر کسی کو نہیں. اسی لیے
जो अपने को सुधार नहीं सका वो अपने घर को कभी सुधार नहीं सकता। जब कोई मेरे पास आता है अपने बच्चों की शिकायत लेकर, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, बच्चे वैसे हैं, मैं सुन लेता हूँ, जो आप कहेंगे मैं सुन लेता हूँ, मगर दिमाग से सोचता हूँ कि ये खुद कैसा है, जिसके बच्चे ऐसे हैं तो क्यों हुए, कौन सी कोताही हो गई, कौन सी कमी हो गई, कौन सी बेराहगी हुई। इसलिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर जड़ सही हो तो दरख्त सही न हो, दरख्त सही हो तो फल सही न हो। फल की गड़बड़ी कहाँ से आएगी, इस पर लोग गौर नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि इंसान अनापरस्त वाक़ई हुआ, मैं और इसी मैं के चक्कर में वो अपने ऊपर ना गौर करता है ना अपने को संभालने की कोशिश करता है। ये मैं अजीब चीज है। कभी कभी आप कहते ना, अरे साहब ये तो मैं का जोड़ा है, ये अना की बात है, ये तो मूछ की लड़ाई है। तो यही सारे फितने की जड़। पहले आप संभालें कि आप ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र। मगर कुछ अल्लाह और रसूल की हिदायतें की, उन हिदायतों पर आप कितना उतर। आप ये तो देख रहे हैं कि आपका बेटा नाफरमान है, कभी सोचा आप भी किसी के नाफरमान हैं? तो अपने लिए सजा तजवीज कीजिए कि हम नाफरमान हैं तो हमारे लिए ये सजा होना चाहिए, फिर बाद में सोचना कि बेटे के लिए क्या होना चाहिए। और याद रखो, आप जिसके नाफरमान हैं वो ऐसी जात है कि उसके फरमाबरदार अगर आप हो जाए तो लाजमी तौर पर आपका बेटा आपका फरमाबरदार होगा। बेटे को भी सुधारना है तो अपने को सुधारना है। बेटों को नमाजी बनाना है, खुद नमाज के पाबंद हो जाओ। बेटों को सही रास्ते पर चलाना, खुद सही रास्ते पर चलो। बेटा तुम्हारी कोशिश से रास्ते पर नहीं आएगा, तुम अपनी कोशिश से अपने को संवारो, अपना फजल करो, और फजल करके एक बिगड़ी हुई दुनिया बन जाएगी, बर्बाद भर आबाद हो जाएगा। बदचलन लड़के सही रास्ते पर आ जाएंगे। अपने को बनाओ, आपकी जिम्मेदारी जो है वो अपने की बनाने की है। अपने को देखो, दूसरे के बारे में तो इतनी ही सोच लेना काफी है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई ना हो, कुछ बुराई ना हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई ना हो, कुछ बुराई ना हो। तो ये बात, उसकी बुराइयों को जाहिर करके हम उसको अच्छा नहीं बना सकते। उससे फायदा हम ये ले सकते हैं कि जो उसमें अच्छाई है उससे फायदा ले लें, जो बुराइयों से बच जाए, उसकी बुराई से अपने को बचा ले, उसकी अच्छाई से अपने को फायदा ले ले। ना उसको मुश्तरक करे कि किनारे कर दे, ना उसको इतना करीब करे कि सीने से लगा ले, दरमियान में उसको रखें, बुराइयों से बचें। वजह क्या है? याद रखिए, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उससे आपकी निजात नहीं, और उसकी जो बुराइयां हैं उससे आपको जहन्नम नहीं जाना। ना उसकी अच्छाई से आपको फायदा पहुंचेगा, ना उसकी बुराई से आपको नुकसान पहुंचेगा। आपको फायदा खुद आपकी अच्छाई से होगा और आपको नुकसान खुद आपकी बुराई से होगा।
تو سوچنے کی بات تو یہ ہے، اور ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ پہلے تو سوچنے والے عجیب ڈھنگ سے سوچتے تھے، ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے، وہ ٹو میں نہیں جاتے تھے، ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے۔ ان کے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ انسان کی 3 قسمیں، انسان کی یا تو وہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، یا عمر میں مجھ سے کم ہے، یا عمر میں میرے برابر ہے، چوتھی کوئی شکل نہیں۔ اب ان کی سوچ دیکھیں کہ جو مجھ سے عمر میں زیادہ ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، کیوں؟ اس کو عمر زیادہ ملی، نیکی کرنے کا موقع زیادہ ملا، اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے بڑھ نیکی کرنے کو اس کو موقع زیادہ ملا، اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ، جب نیکیاں زیادہ تو بہتر ہے کہ نہیں؟ اور جو عمر میں مجھ سے کم ہے وہ بھی بہتر ہے، اس لیے چونکہ عمر کم ہے اس لیے گناہ کا موقع کم ملا، تو اس کے گناہ میرے گناہ سے کم ہے، تو مجھ سے بہتر ہوا کہ نہیں؟ اور جو میرے برابر ہے وہ بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا گناہ میں نہیں جانتا، اپنا تو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کو میں نہیں جانتا، اپنا تو جانتا ہوں۔ آپ سوچئے یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر اپنی اصلاح پر تھی، اور جب وہ اپنے اوپر اصلاح پر ان کی نظر جمی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل عنایت تھی۔ بھئی جب صاف ستھرے آپ ہو گئے تو آپ سے جو چیز نکلے گی وہ بھی صاف ستھرے، اور اگر آپ ہی کا معاملہ جہاں سے پانی آ رہا وہی غلیظ، تو پانی کہاں سے صاف و شفاف ہوگا؟ تو یہ بڑی خاص بات ہے، مزاج انسانوں کا مزاج دیکھیں، ہم ساری دنیا سے اپنے کو چھپاتے، حالانکہ میرے کسی گناہ اور میرے کسی عیب کا کوئی حساب کتاب دنیا کا کوئی آدمی نہیں کرے، نہ قیامت میں یہ دنیا میں لے جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب لینے کے لیے، نہ قبر میں جائیں گے۔ ہم اس سے چھپاتے ہیں کہ جو جان لے تو پھر بھی کچھ بگاڑ نہ سکتے، اس سے ہم چھپاتے ہیں جو جان لے تو کیا کرے گا، کیا کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان بھی عجیب ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، اللہ سے نہیں چھپتا، لوگوں سے چھپاتا ہے، اور یہ خیال نہیں کرتا جس چیز کو ہم چھپا رہے ہیں ایک دیکھنے والا ہے، اس سے ہم چھپا نہیں سکتے، اور وہ دیکھنے والا ایسا ہے کہ حساب کتاب وہی کرے گا، جزا و سزا اسی سے متعلق ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے جزا دے۔ تو جب جزا و سزا والا دیکھ رہا ہے تو میرا بھائی نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ اس میں قصہ ایسا ہوتا ہے، برائی کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک نقطہ رکھا، اور اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ نقطہ قبول کرتا ہے، اور ایک انسان کا ضمیر، مومن کا ضمیر، جس کو نفس مطمئنہ کہہ لیجیے، ایک نفس تو ہے جو بہت حکم پر حکم، اور ایک نفس مطمئنہ، وہ مومن کا ضمیر۔ ایسے موقع پر میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دیکھو بہت سارے لوگوں سے ہر بات کا فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہے، کیوں کہ اس پر اللہ کا احسان مانو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مومن بنایا،
اور جب مومن بنایا تو تمہارا دماغ بھی مومن، تمہارا دل بھی مومن، تو تمہارا اندر ایک ضمیر ہے، وہ مومن کا ضمیر ہے، ایک مومن۔ تو جب مومن کا ضمیر ہے تو کچھ پوچھنا ہے تو اسی ضمیر سے پوچھنا، اسی سے پوچھنا۔ عادت ڈال لو، ضمیر تمہیں بہکنے نہیں دے گا، مگر ایک بات ہے، پوچھا جب تو اس کی آواز پر لبیک بھی کرو، یہ نہیں پوچھ لیا مان نہیں رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی آواز پر لبیک بھی کرو، ضمیر سے پوچھو۔ کیا مطلب؟ جب تمہارا ارادہ کبھی جھوٹ بولنے کا ہو، خدا نخواستہ، یا کسی برائی کے کرنے کی ارادہ ہو، تو ذرا سا سر جھکاؤ اور اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ میرے اس عمل سے کیا خدا اور رسول راضی ہوں گے؟ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، کیا میرے اس عمل سے خدا اور رسول راضی ہوں گے؟ آپ کا ضمیر کہے گا تو غلط جا رہا، تو دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا، اس سے خدا رسول راضی ہونے والا نہیں۔ تم دوسروں کو ظلم کرنا چاہتے ہو، اس سے خدا رسول راضی نہیں ہوگا۔ تم دوسروں کو فریب دینا چاہتے ہو، اس سے خدا رسول راضی نہیں ہوگا۔ ضمیر تمہیں بنانا پڑے، ہر برائی کو جب آپ کرنے چلتے ہیں تو ضمیر روکتا، کھٹک پیدا ہوتی۔ زندگی میں کبھی آپ نے چوری نہ کی، جب پہلی بار آپ چوری کے لیے نکلے ہیں، قدم قدم پر کھٹک پیدا ہوتی، قدم قدم پر کہیں وہ نہ دیکھ رہا، کہیں وہ نہ دیکھ رہا، ادھر بھی نظر ادھر بھی نظر، کہیں کوئی پولیس نہ آ رہی ہو، کہیں یہ نہ ہو، بالکل کہیں پتا کھٹکا آپ چونک گئے۔ یہ وہی ضمیر ہے جو روک، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، غلط جا رہے ہو، غلط جا رہے ہو، وہ آپ اس ضمیر کی بات مان ہی نہیں رہے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اندر چلے بھی گئے، اور فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ چوری کا موقع کو مل بھی گیا اور آپ بچ بھی گئے اور نکل آئے، تو اب ضمیر جو تھا وہ کمزور ہو گیا، اب دوبارہ جائیں گے تو اتنی کھٹک نہیں ہوگی، تھوڑی سی کھٹک ضرور ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ایسے ہی بار بار جاتے رہے اور بچتے رہے پھر تو آپ اتنے جری ہو جائیں گے کہ ضمیر سے آپ بغاوت کر جائیں گے، پھر آپ کو کوئی کھٹک نہیں ہوگی، پھر آپ جیل میں بھی جائیں گے تو نہیں سدھریں گے، پولیس کے ڈنڈے بھی کھائیں گے نہیں سدھریں گے، ساری پریشانیاں اٹھائیں گے نہیں سدھریں گے، اس لیے کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا، آپ گناہ کر کے آپ نے اس کو کمزور کر دیا، حالانکہ پہلے ہی بار اس نے آپ کو روکا تھا۔ ایسی ہر برائی کے وقت مومن کا ضمیر اس کو روکتا، اور جب روکتا ہے اگر وہ رک جائے اور نفس امارہ کی بات نہ مانے تو وہ نفس امارہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شریعت کے خلاف پھر حکم ہی نہیں دیتا، سمجھتا ہے کہ یہ ماننے والا، تو یا تو نفس مطمئنہ کو کمزور کرو گے تو جانوروں کی زندگی ہوگی، اور نفس امارہ کو اگر تم نے کمزور کر دیا اور ختم کر دیا تو تمہاری زندگی انسانوں کی نہیں فرشتوں کی زندگی، فرشتوں کی زندگی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نفس رکھتے ہوئے ہم ہر کام عقل کا کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرشتے صرف عقل رکھتے ہیں، تو جب صرف عقل رکھتے ہیں تو وہ نفس کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں تو نفس کا تصور ہے، اور جانور صرف نفس رکھتے ہیں تو وہ عقل کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کا عقل بھی ہے، نفس بھی۔ جب آپ عقل رکھ کر کے نفس ہی کا کام کرنے لگے تو آپ جانور سے بہتر ہیں، نفس رکھتے ہوئے صرف عقل کا کام کرتے ہیں تو آپ فرشتے سے افضل ہو گئے۔
मामला ये हुआ। इसी को मुहासिबे नफ्स कहते हैं। नफ्स का मुहासिबा, अपने को खुद गौर करो कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को कैसे हम दूर करें, और फिर आप देख लेंगे आप अगर सुधर गए तो कतई तौर पर आपका घर सुधरेगा। आपका घर सुधर गया और इस तरह से बहुत सारे घर सुधरते गए, और मोहल्ला कहते कहते किसी इन्हीं घर वालों को भी मिलकर मोहल्ला बनाते। जब सुधर गए तो मोहल्ला भी सुधर गया। आगे इसी तरह बढ़ते चले गए और हर एक को सुधारते चले गए। मतलब ये है कि आपकी हैसियत एक मोमिन ही की नहीं है, मोमिन की तारीफ ही की गई है कि मोमिन जो है ताइद अल्लाह होता है, आमिर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर हुआ करता है, नेकियों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। तो कैसे रोकता है? सिर्फ जुबान ही से नहीं, अपने किरदार से भी रोकता है, अपने एतबार से भी रोकता है। उसको आप देखें तो नेकी क्या है वो समझ में आ जाता है, उसको देखें तो बुराई किसे कहते हैं वो समझ में आ जाता है। तो जब मोमिन इस दर्जे पर होगा तो फिर उसको रोना नहीं होगा, अपने घर की तबाही का रोना नहीं होगा। तो रो इसलिए रहा है कि वो अपने ही को सुधार नहीं सका है, जिसको सुधारने की तो उसकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे लोगों को ए महबूब याद दहानी कराते रहो, इसलिए कि ये याद दहानी कराना ईमान वालों के लिए बहुत मुफीद है। ये जितने वाज़ और नसीहत होते हैं कि कोई नई चीज़ें नहीं हैं, बार बार आप सुनते हैं, मगर जिस तरह आप सुनने के आदी हैं उस तरह आप भूलने की भी आदी हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि सुनाने का सिलसिला बंद न किया जाए, और ये उलमा, ये इजलास, ये इतने प्रोग्राम है, इसका मंशा ये है कि आपकी भूली हुई चीज़ आपको याद दिलाई जाए, मगर याद करके बैठ ना जाए, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में लें, और फिर अमली ज़िंदगी ऐसी आप अपने बनाएं, अपने साथ, और जो कुछ इस्लाह करनी है अपनी करें, सिर्फ अपनी इस्लाह करें। मैं आपको बताऊं, शेर सादी ने एक वाक़या लिखा, यके दीदमर जर सरे रूदबा पेश आमदम बर पिलंगे सदा। मैंने रूदबार के जंगल से गुजर रहा था तो मैंने एक शख्स को देखा, शेर पर बैठ के आ रहा। खौफ का ये आलम हुआ, वो देख करके शेख सादिक कहते मेरा पैर रुक गया। मैं खौफ से अपनी जगह ठहर गया। तो वो साहब जो आ रहे थे वो मुस्कुराने लगे। तबस्सुम कुना दस्त बरलब भिरस्त सादी मदार आंचे दीदी शगफ। वो आने वाले तबस्सुम करते हुए अपने हाथ को होठों के पास ले जाते हैं कि ए सादी तू जो कुछ देख रहा है इससे ताज्जुब मत कर। तू हम गर्दन हुक्म दावर मपेच कि गर्दन न पेचत जे हुक्म तुहेज। तुमको ये कि शेर कैसे हमारे काबू में आ गया, शेर कैसे काबू में आ गया हमारे। रात सुनो, तुम भी अपनी गर्दन को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, हुक्म इलाही के खिलाफ, तो जब तुम अपनी गर्दन खुदा के हुक्म से नहीं फेरोगे तो कायनात की कोई चीज तुम्हारे हुक्म से अपनी गर्दन नहीं करेगी। क्या मतलब, हमने शेर को किसी तरकीब से मुसख्खर नहीं किया, किसी जाल में नहीं फंसाया है। शेर को हमने अपनाया है, कुछ खिला पिला के नहीं अपनाया। शेर हमारी सवारी बन गया, हमारे मातहत आ गया, हमारी खिदमत कर रहा है। इसके लिए हमने उसको कुछ दिया नहीं, हमने तो सिर्फ ये कि खुदा की फरमाबरदारी हम कर रहे हैं, हमारी फरमाबरदारी ये कर रहे हैं।
ہم نے کوئی محنت نہیں کیا. ایک بات بتاؤ, وہ تو جانور ہے, ایک خدا کا فرمانبردار, اس کے پیچھے سارے جانور اس کے اطاعت شعار, اور آپ اگر فرمانبردار ہو تو آپ کے گھر والے آدمی ہے, جانور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہمارے فرائض, جو ہمارے واجبات, جو ہمارے موقعات, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو چیزیں ہمارے پر حرام اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سارے اعمال سے خدا کی رضا ہی مقصود ہو, اس کی اطاعت مقصود ہو. پھر میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اگر گھر کا ہر مربی اپنے کو بنا لے تو اس کا پورا گھر انشاءاللہ مولا تعالیٰ ضرور بنے گا. صرف بچوں کی کمیوں کو دیکھ کر کے آپ بس مردہ خاطر نہ ہو, اپنی کمی دیکھیں کہ اللہ آپ کی بھی کمی کو دور کرے گا, اور اسی صدقے میں بچوں کی کمی بھی دور کرے گا. وآخر دعوانا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا رسول اللہ, اے میرے مولا کے پیارے, نور کی آنکھوں کے تارے, اب کسے سید پکارے, ہم تمہارے تم ہمارے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سبحان